ہمارے فضلاء، ہمارے بھائی لوگ طالبہ، یہ اپنے بزرگان دین سے بھی جوڑ کے رہے، یہ بڑے کام کے لوگ، یہ بڑے دین کے ستون ہیں۔ اب ان کے علوم کا میں آپ کو کیا کہوں؟ اب یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کے اشراق پڑھی جائے، ہمارے یہاں تو آسان ہے، عاجز اور فقیر نماز بھی اس طرح پڑھا جائے، اب تک 2-4 باتیں ہو کہ دعا کے بعد وقت ہو گیا پڑھو اس اخلاق۔ لیکن بعض جگہوں پہ بہت سویل نماز ہوتی ہے، وہاں پر اشراق تک بیٹھنا ضروری ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے، چلا جائے آرام سے، جب سورج نکلے جہاں کہیں ہو وہاں پڑھ لیں۔ لیکن معین الدین چشتی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے دلیل الطالب، فارسی میں، اس زمانے میں زبان فارسی میرے پاس موجود ہے، میں پوری اول سے آخر تک دیکھی، 7 دلائل قائم کیے معین الدین چشتی نے کہ نہیں وہیں بیٹھا رہو، کہیں مت جاؤ، اشراق پڑھ کے جائے، اہلاً و سہلاً، سلام ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے حضرت فرماتے ایسے ہی کریں، دین کے ستون ہے بہت بڑے۔ اب آپ اندازہ اپنے ذہن خیال میں، آپ میں سے بہت ساروں نے دور حدیث کیا ہے، اب ہاس بھی پڑھے ہیں، درس بھی دیکھے، 7 دلائل معین الدین چشتی ولی الہند اور سلطان الہند نے اس پر قائم کیا کہ نہیں افضل و بہتر یہی ہے کہ وہیں بیٹھے رہے اور سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھ کے جائے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ ترمذی شریف میں ہے من صلی الفجر بجماعت، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے، اللہ ساری زندگی نصیب فرمائے، اللہ اہل و اولاد کو جماعت کا پابند بنایا، اللہ شاگردوں کو، دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو، بالخصوص فجر کی نماز۔ سبحان اللہ، نظر سے تو نہیں گزری، لیکن ایک کامل اور عاقل کے کلام میں ایک شعر ہے، اور اس شعر کے اندر یہ آیا ہے کہ ایک خاص قسم کا خدائی نور صبح صبح نازل ہوتا ہے اور وہ اس شخص کے سر پر اترتا ہے جو نماز فجر جماعت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، علوم تو باہر ہے، دریائے معجزت۔ ایک کامل کے کلام میں ایک غزل ہے، اس غزل میں وہ کہتے ہیں کہ صبح ایک نور نازل ہوتا ہے آسمان سے، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو فجر با جماعت میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ کچھ کم بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں اجتماع ضروری ہے۔ اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو احادیث میں کہ رات کو جو فرشتے ڈیوٹی کر چکے وہ ابھی فجر پڑھ کے جائیں گے، اور دن میں جو فرشتے ڈیوٹی کریں گے عصر تک وہ ابھی آ چکے ہیں، تو مشہود مانا مجموع، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ یہ قاعدہ ہے کہ ایک نوکر تب جائے تو دوسرا آ جائے، یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈیوٹی ہو گئی وہ چلا گیا گیٹ خالی پڑا ہے، یہ بد نظمی اور بد انتظامی ہے، نہیں وہ دوسرا آنے والا پابند ہے کہ اس کی موجودگی میں آ جائے، حوالگی کر لیں۔ قرآن کریم کا زور آپ دیکھیں گے کہ انتظام کیسے کراتا ہے، ایسا انتظام کہ ساری دنیا کا ڈسپلن قرآن کے سامنے خاک اور مٹی ہے، خاک اور مٹی ہے۔ ڈسپلن تو دین سے سیکھ لو، قرآن کریم کو دے گا۔ ایک تفسیر ان قرآن الفجر کان مشہودا، دوسری تفسیر فجر کی نماز میں دل و دماغ حاضر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی خاطر جمی رہتی ہے۔ اس کی تائید سورۃ مزمل سے ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد والارض اقوم قیلا، بہترین کلام نکلتا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ فجر میں آپ کی طبیعت ناساز تھی اور سورۃ الرحمن پوری پڑھ لی، میں نے کہا سورت چھوڑتی نہیں ہے کہ آدھی پڑھی جائے۔ صحابہ میں سے بہت سارے کہتے ہیں ما کننا احببنا ان نقطع السورہ، ہم نے کبھی بھی یہ پسند نہیں کیا کہ سورت کاٹ کے پڑھیں، سورت پوری پوری پڑھا، زندگی قربان کر لو قرآن کا۔ ہم تو حافظ قاری وغیرہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک منصب دیا تھا، 40 سال اسی منبر و محراب میں پورے ہو گئے، 40 سال عمر عزیز گزشت، مزاجی تو از حال طفل نگر۔ اتنا اللہ نے احسان کیا کہ اس امامت کی برکت سے عاجز اور فقیر کو سب بیماریاں، سب امراض، سب قبائح کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن یاد کرا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوگا، الحمدللہ۔ اگر قیامت کے دن حق تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ آپ کو میں نے دنیا میں بھیجا تھا اور مولوی بنایا تھا اور ایک مدرسہ بھی دیا تھا، آپ نے میری رضا کے لیے کیا کیا، میں 2 باتیں کروں۔ اگر توفیق ہوئی لو کان لی یوم طلاق ذرہ مکانۃ،
اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے بولنے کی ہمت نصیب ہوئی. ایک بات یہ کہوں گا کہ میں نے امامت بہت شوق سے کی. جب میں ایسا بیمار تک ہاتھ لگا کے اٹھتا تھا تو بھی 5 وقت نماز ادا کرا. سوچا بھی نہیں کبھی کہ میں آگے نہ ہو جاؤں. اور دوسرا یہ کہ مجھ سے پڑھنے کے لیے جو لوگ آئے, وہ طالب علم ہو یا نمازی ہو, ان کو آرام پہنچانے اور ان کو خیر کی بات پہنچانے میں میں نے کوئی دیر نہیں کی کبھی. اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانہ بنا خوش, میں زہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکا قدر. یہاں ایک مولوی صاحب آئے, میرا ٹھیک نہیں, بڑے مولوی. طالب نے کہا حضرت ہاتھ کو لے چھوڑو. نماز کے بعد دونوں ہاتھوں سے طالب علم نے حضرت صرف لائے. بیٹھا رہا. ایک نمازی نے کہا حضرت سنت موقع پہلے تسبیحات بعد. جب جانے لگا ایک ساتھی نے کہا حضرت آپ ہمارے مذہب کے بڑے ہیں, آپ کی پگڑی کالی, جوڑا کالا, جرابے کالے, کیا اس سے اندیشہ نہیں کہ آپ کسی اور طرف میں اعلان رکھتے ہیں؟ پاکستان میں سفید کپڑے ختم ہو گئے. مجھے کہتا ہے واہ سنگلو, ایک ہی دفعہ حاضری میں اول سے آخر تک ٹھیک ٹاک مول بھی بنا کے چھوڑ دیے. عالم بہت بڑے ہیں, خیال نہیں ہے, بہت بڑے عالم. الحمدللہ. یہ آپ کو نصیحت ہے کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے, خیر پائی کا ارادہ بھی. شاید میرا انداز اچھا نہ ہو, آپ شیرین انداز اپنائیں. شاید میرے اخلاص میں کمی ہو, آپ زیادہ اخلاص سے کام کریں. نماز میں ننگے سر کھڑا ہے, بخاری شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کو سر پہ ٹوپی رکھنا جائز ہے. لیکن صبح ہم آ رہے تھے تو منصور بھائی نے ایک نمازی کو دیکھا, نیا کہیں سے بھولا بھٹکایا ہے. منصور بھائی نے خادم جو ساتھ آ رہا تھا اس کے سر پہ ٹوپی رکھا. میں نے کہا چھوڑو چھوڑو, پریشان ہوتا ہے. کس طرح ثابت ہے؟ وہ روایت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے دوران مشرکین نے اوجڑی لگی تھی, اس روایت کا جو تضاد ہے اس نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ نمازی کو سکون پہنچانا. جیسے اس سے ٹوپی گر گئی, اس کو مسئلہ معلوم نہیں کہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے رکھے, آپ کو معلوم ہے آپ نے اٹھا کے رکھے, اس کے سر پر جائز ہے, ثابت ہے. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں, پریشان ہو جاتے, میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے تنگ کیا. وہ کیا تنگ کیا ہے؟ اور اس مسئلے کی تائید وہ مسئلہ ہے جس میں فرمایا کہ اگر صف کے پیچھے اکیلے آدمی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے تو صف سے ایک کو کھینچ لے. لیکن اس زمانے میں اگر آپ نے کھینچ لیا تو لپڑا تپڑی شروع ہو جائے گی, اور سمجھو کہ کوئی اغوا رہا ہے, مجھے گاڑی میں ڈال رہا ہے. مسجد کے اندر بدنظمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے فقہا کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی ضرورت بس کرے ہو جاتا ہے. کوئی آنے والا ہے تو 1 منٹ انتظار کرنا, انہوں نے بسم اللہ. جہل عام ہے اور علم بہت کم ہے, اس لیے علم کا استعمال حکمت کے ساتھ کرنا ہے کہ فائدہ ہو نقصان نہ ہو. تو میرے بہت سارے کاموں میں آپ تقلید نہ کریں, آپ مزید تعلیم اپنائیں اور اچھا درشن اختیار کریں. لوگوں کو اذیت نہیں پہنچانی ہے, لوگوں کو راحت رسانی کی کوشش کرنی ہے. والحمدللہ علی حاضر.